تشریف دنیا میں خیر الورا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے جو حق والے ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا امی عائشہ کا بچہ ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ چاند یہ تھے حضرت مولانا شیخ امجد صاحب جو آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی تعریف کر رہے تھے لے شوق سے نام صحابہ کا گر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ محفل کو سننے آئے ہیں آپ کے ذوق کو اور آپ کے شوق کو دیکھ کر مخاطب ہونے والا مہمان آسانی کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے تو آپ حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ کراچی سے مہمان تشریف لائے ہیں اور یہاں سے پیچھے سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز کراچی کے مہمان کو پتہ چلے کہ ایک فیصل آباد کا ایسا مجمع تھا جو اللہ کے نبی کے سچے عاشق تھے اور اللہ کے نام کو اتنا بلند کرتے تھے کہ کراچی تک سبحان اللہ کو یاد رکھے تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور ذرا جائیے حضور کے حجرے کی طرف حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور شمس و قمر کو یکدم آتا زوال ہوگا شمس و قمر کو یکدم آتا زوال ہوگا اور بلال نعرے کھا کھا کے احد احد کے نعرے کیوں لگا رہا ہے آج اس رات سے آج میں پردہ اٹھانے لگا ہوں کہ رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اپنے مہمان خصوصی کو بلبل مدینہ مداح رسول عربی ثنا خوان رسول جناب حافظ محمد منیر صاحب وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں حافظ محمد منیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہوں پختون بولیں تو نہیں کرا لیکن افسوس ہمارے کو آج تو پٹھان پر بھی پٹھان تو بالکل ہی چپ ہمارے ترتیب یہ ہے کہ جب کوئی مہمان اپنے کسی میزبان کے پاس جاتا ہے اور سلام کرتا ہے میزبان اس طرح جواب دے جس طرح آپ نے مجھے دیا اگر وہ مہمان پٹھان ہوگا تو بہت برا محسوس کرے اور میں پٹھان چلے دوبارہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قریب یہ بیچ میں جو جگہ ہے اس کو فارغ کرو اگر کو اس میں یہ سارے لوگ ہمیں صاف نظر آ رہے پیچھے والے میں کوئی لائٹ نہیں لگائی تو نظر نہیں آ رہا آگے پختون ہے تو بالکل غریب
ولی مد افکاری پنجابی شہید الدبائی ساؤنڈ والے بھائی ساؤنڈ ایسا چلا کہ ہمیں پڑھنے میں اور ان کو سننے میں مزہ آئے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, اور جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. اب شروع کرتے ہیں, نہ آپ کا زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں نہ اپنا, بس کلام کی شروعات کرتے ہیں اور آپ اپنے دل سے پوچھئے گا ہمارا کلام کس قابل ہے, اسی ترتیب سے آپ کی داد چاہتا ہوں, اپنے لیے نہیں اپنے نبی کے لیے, صحابہ کے لیے. اب اللہ کے نام کا بلند کر دیں انشاءاللہ. تو شاعر لکھتا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. انشاءاللہ جب اس کا دوسرا شعر آئے گا وہ پیچھے والا بھی ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلالا ہمارا نبی. پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. یہاں تک میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, وہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں کالے چشمے پہن کے, اللہ پاک کی نظر میں برتری لائے, اور ایک یہ لال ٹوپی والے حاجی صاحب بڑے پرجوش نظر آئے مجھے ماشاءاللہ جب یہ باتیں کر رہے تھے, نقابت کر رہے تھے. اس کا جو آخری شعر ہے, یا اللہ یہ موقع کب آئے گا, ہم سب تقریباً اس کے انتظار میں. انشاءاللہ مجھے امید ہے عاشق رسول گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کی عظمت کو سلام کرے گا, اور اس گلی میں گونج ہوگی اللہ کے نام کی. اگر یہ شعر اس قابل آپ کو لگا کہ پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے, آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ہم کو دینا پیالہ ہمارا, اور ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے, اور بدر و دجا لکھ دیا ہے. ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے, اور بدر و دجا لکھ دیا ہے. مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے, ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے. مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے,
کو بات سے خدا لکھ دیا ہے، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ سیدھی وہ فاروق وہ عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پتھروں پہ پڑنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا، نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ ہم صحابہ تو کرتے تھے، لیکن اس کی فرزندی کا حق بھی تو ادا کریں، نعرہ تکبیر، پیچھے بیٹھے ہوئے سن لوگو ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، جو حضور کا غلام ہے، صحابہ کا غلام ہے، تو وہ ڈٹ کے غیرت سے بولے تو پتہ چلے واقعی ہے، صحیح ہے؟ تو ماشاءاللہ آپ اس پرجوش ترتیب کو دیکھ کے میرا دل ایک 3 شعروں کی طرف کیا کہ آپ کو سناؤں، لیکن میں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ داد چاہتا ہوں، یہ شعر اتنے کمزور نہیں ہے کہ میں جیسے سوتے ہوئے کو سناؤں، صحیح ہے؟ شاعر کیا لکھتا ہے کہ نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی 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 بول، نبی نبی بول، کہ محبوب کبریاء کی ذرا شان دیکھیے، عرش پری رب کے مہمان دیکھیے، محبوب کبریاء کی ذرا شان دیکھیے، عرش پری رب کے مہمان دیکھیے، ابو بکر کے لسان پہ پیارے نبی کا سر، ابو بکر کے لسان پہ پیارے نبی کا سر رکھا ہوا ہے، رحلت قرآن دیکھیے، نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی 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 بول، نبی نبی بول، اور پورا رسول والوں کا ارمان ہو گیا، شیطان اس نظارے پہ حیران ہو گیا، پورا رسول والوں کا ارمان ہو گیا، شیطان اس نظارے پہ حیران ہو گیا، کعبے میں مومنوں نے ادا کھل کے کی نماز، حضرت عمر کا جس گھڑی اعلان ہو گیا، نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی 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 بول، نبی نبی بول، یہ شعر آپ کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ شہباز صاحب،
یہ جس طرح گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. اب جو شعر پیش کرنے لگا ہوں، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے نبی کی عزت اور ناموس کی، صحابہ کی بات آتی ہے، وہاں پر نو کمپرومائز. میں کیا حال کروں گا اس کا وہ بتا رہا ہوں، شاید مجھ سے بدتر حال آپ اس کا کرو. تو آپ کا وہی جوش اور ولولہ دیکھنا چاہتا ہوں. اگر یہ شعر آپ کے دل پہ اس کا وار کرے، عشق کرے، تو آپ کی ایسی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مثال دوں. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حق کے خلاف جو بھی اٹھے ہاتھ توڑ دو، ڈھونڈے کمی جو دین میں آنکھیں وہ پھوڑ دو، ڈھونڈے کمی جو دین میں آنکھیں وہ پھوڑ دو. انگلی اٹھا رہا ہے جو ذات رسول پر، انگلی اٹھا رہا ہے جو ذات رسول پر، ایسے ہر ایک شخص کی کر نبی 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 بول، نبی نبی بول. میرا ایک معروف کلام ہے، اس نے مجھے پتہ نہیں مدینے تو ماشاءاللہ پہنچا دیا، شاید آپ کو بھی پہنچا دیا. میرے سر کے بال چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں. میں ابھی حال ہی میں عمرہ کر کے آیا مہینہ قبل، اور اس نعت نے مجھے پہنچایا، اس کی برکت سے میں گیا. باخدا شاید آپ بھی چلے جا. اصل میں آپ کی گلی چھوٹی ہے اور یہ ساؤنڈ کے ڈبے ٹکرا رہے آپس میں، اس کی آواز اس لیے جو ہے نا، اگر تھوڑی میں نے جو زیادہ تیز نہ ہو، ان کو سمجھ میں آئے بس. اس کا ایک ایک شعر نا سونے کے ساتھ تول کا قابل، ایک ایک شعر، اور وہ سونا آپ کی سبحان اللہ ہے کہ آپ کس انداز سے ان اشعار کو داش دیتے ہیں. سماعت کیجئے گا. شاعر لکھتا ہے، پہلے شعر میں آپ کی محبت کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ. چاہے بوڑھا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، وہ بولے گا انشاءاللہ کہ وہ شہر محبت. شعر ختم ہو، پھر ابھی آپ کو اندھی تقلید نہیں کرو، میرا شعر سنو، اگر قابل ہے تو بولنا ہے. کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کنگن، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. ہمارے پشتو میں کہتے ہیں وہی دروں میں حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کبھی سمرہ بخت ورد چھ رسول جنازہ کبھی دروں میں حنظلہ. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا. لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں محل دو
بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا اور اس کلام کا آخری شعر اس کلام کا آخری شعر مجھے ایک ایسا عاشق چاہیے ایک ایسا عاشق جو کھڑے ہو کے میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کی عظمت کو سلام پیش کرے ویسے ایک بات بتاؤں میں نے آج تک کوئی پروگرام ایسے نہیں کیا کہ جس میں اس شعر میں لوگ کھڑے نہ ہوتے یعنی ان کی محبت کا عالم آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ سب کو نہیں کہہ رہا ایک بندہ ایسا چاہیے جو کھڑے ہو کے اس کو داد دے اور اس کو کہتے ہیں اصغر کربلا کا سب سے چھوٹا شہید میں آج حسین کا تذکرہ نہیں کر رہا میں اصغر کا تذکرہ کر رہا صحیح ہے کہ ہم بھی چاہنے والے ہیں کربلا کے ایسے نہیں ہے اور کس ترتیب سے کر رہا ہوں سماعت کیجئے لیکن ایک ایسا عاشق کو جو کھڑے ہو کے اصغر کی عظمت کو سلام پیش کرے شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ حب صحابہ حافظ منیر صاحب نعرے تکبیر شکریہ بھائی ماشاءاللہ آپ کی محبت کو سلام اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ حاجی صاحب زندہ ہے ماشاءاللہ ہاں پشتو ځان و مقدوم حاجی صاحب دا ټول و پاسیدل دي پورا به وله مچ انشاءاللہ سنائیں گے ایک شعر رہتا ہے آپ کا بھائی سنا شاہ ہاں میں ایک کلام آپ کو بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈبہ پہ ایک کلام آپ کو سناؤں صرف آپ کی یہ محبت دیکھ کے ورنہ یقین کرو کہ ارادہ نہیں ہے لیکن اب بن گیا آپ کی محبت اس کے صرف دو شعر سناؤں گا پہلا شعر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا دوسرا آئے گا علماء کو آئے گا پہلا شعر کہ ہر قدم پر بچھے ہوں فرشتوں کے پر ایسی راہ گزر چاہیے تو بتا عشق کہتا ہے محبوب کا ہی یہی جنتی ہم سفر چاہیے تو بتا یہ ہو گیا شعر اب آتے ہیں اصل کلام پہلا انترا حضرت عمر کی شان میں کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے محبوب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر پیش کی وہ آفر کیا تھی سماعت کیجئے گا لیکن عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے ہاتھ اس طرح نہیں اس طرح اٹھا کے تاکہ شیطان بھی بھاگ جائے پتہ چلے عمر کا دیوانہ ہے جزاک اللہ شاعر کیا لکھتا ہے کہ اللہ نے محبوب سے کیا کہا کہ اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے کہ تو ویسا ہو جائے گا اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے کہ تو ویسا ہو جائے گا
گھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری، گھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری، ارے وہ عمر سر بخم چاہیے تو بتا، وہ عمر سر بخم چاہیے تو بتا. پیش کر دوں. ماشاءاللہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ پوچھ مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا، تو زبیدہ سے بہلول نے یہ کہا. اس واقعے کو علماء کو تو پتہ ہے لیکن عوام کو نہیں ہوگا. حضرت بہلول ایک بہت بڑے مجذوب تھے، مجذوب بزرگ تھے، اللہ والے تھے. وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے سمندر کی مٹی سے گھر بناتے، اس کو بیچتے اور اس گھر کو توڑ دیتے. زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، ایک بادشاہ کی. وہ آئی اور اس نے حضرت بہلول سے پوچھا آپ یہ کیا کرتے ہو، گھر بناتے ہو، اس کو توڑتے ہو، بیچ دیتے ہو، پھر توڑ دیتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت بہلول نے زبیدہ کو کیا جواب دیا وہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. صحیح ہے. شاعر لکھتا ہے کہ پوچھ مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا، تو زبیدہ سے بہلول نے یہ کہا. اس کو کیا دیکھنا کیا بناتا ہوں میں، ارے تجھ کو جنت میں گھر چاہیے تو بتا. اور زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے، اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے. زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے، اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے. ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں دیں گے نہیں، ہاں اگر تجھ کو سر چاہیے تو بتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا ایک معروف کلام ہے آمنے سامنے، کبھی آ نہیں پڑا میرے خیال سے. میں نہیں پھر کرنی پیاس رہنی چاہیے. ہاں ایسے مزہ خراب ہو جاتا ہے. نہیں یہ پسینہ بہنے دو، اس کا الگ مزہ ہے. ماشاءاللہ. آمنے سامنے. آپ بھی حیران ہوں گے کیا مطلب ہے آمنے سامنے، ابھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. میرے زندگی کے معروف کلاموں میں اس کے شمار ہوتا ہے. بہت زیادہ اللہ نے دوام دیا. شاعر لکھتا ہے کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے. جو حق والے ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ. کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے. کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. امی عائشہ کا بچہ ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ. کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے. چاند جب تک رہا آمنے سامنے. ایک دن بوجھ جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں
وصف شاہ ہے ہدا آمنے سامنے وصف شاہ ہے ہدا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے جب نبی نے کہا آمنے سامنے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق القم کے گھر لے گیا جذبہ شوق القم کے گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے میں پٹھان ہوں بھائی کون ہوں آپ کہتے ہو پٹھان اردو نہیں بول سکتا ہے ایسا لیکن آج پٹھان پنجابی پڑھے گا پنجابی میں آ جاؤ نا مولانا ادھر کیا کرتے ہو بھیا ویم زڑگی صبر ہوگا پختو باقی کی ویم انشاءاللہ آ جائے مولانا آگے اوپر آگے صحابہ پہ اشعار پیش کروں گا لیکن پنجابی میں چلو اس وجہ سے سبحان اللہ کہہ دینا کہ پٹھان پنجابی پڑھ لیں میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار جو صحابہ کا تابعدار ہوتا ہے نا وہ آپ کی طرح سے لوس قسم کا نعرہ نہیں لگاتا بھائی یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کا تابعدار ہے وہ بولے میں تابعدار صحابہ دا آئیے شاعر لکھتا ہے کہ میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار ہوتا تے ذکر صحابہ دا ہوتا تے ذکر صحابہ دا میرے دل وچ پیار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار اور جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل بر جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل بر جن غارج تن تے دن کھا دے جن غارج تن تے اٹھا دے اوے سردار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولو منگ آئے فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولو منگ آئے جد سائے تو شیطان ڈرے جد سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سونے دا نظر منظور ویے عثمان غنی ذوالنور ویے سونے دا نظر منظور ویے عثمان غنی ذوالنور ویے جڑا محسن دین اسلام دائے جڑا محسن دین اسلام دائے
ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سرتاج سیدہ زہرا دا سرتاج سیدہ زہرا دا ہے در دلدار صحابہ دا میں تابعدار آخر تک جو صحابہ کا تابعدار ہے ہاتھ اٹھا کے فضا میں لہراتے میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار ہمارے پٹھان بھائی کب سے کہ پختانے سکھ سکھ دلا سوچت کون پٹھان بیٹا ماشاء یار پنجابی بھائیوں ناراض نہیں ہونا ہمارا تھوڑے سے آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے مہمان ہیں تو ان کو ایک دو اشعار سنا کے تھوڑا خوش ہو جائیں گے صحیح ہے کل میرا رات اسلام آباد میں پروگرام تھا تو وہاں بار بار پرچی آ رہی تھی کہ آپ پشتو میں پڑھو میں نے نہیں پڑھا تو وہ ایک بندہ آخر میں ایک طالب علم سا تھا غصہ ہو گیا وہ پھر سڑیا چھوڑو یار آپ نے پشتو پڑھا ہی نہیں ہم اتنے دور سے پشتو سننے آئے سمجھ گئے تو تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں نا تو اس لیے میں سنانے لگا ہوں وہی کسو کلی دل دا سردار غاڑی سردار دغا سیوی دغا سیوی اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے لیکن آپ ان اشعار میں میری اندھی تقلید کرو میں نعت پڑھ میں صحیح ہے اندھے مقلد بن جاؤ یہ نعت ہے وہی کسو کلی دل دا سردار غاڑی سردار دغا سیوی دغا سیوی تتش خلی یاران بڑیر وی خو یار دغا سیوی او ہر یو حسین آئینی تگوری چھے زدیر خلیم چنور سپوگ میتر نشرمی گی رخسار دغا سیوی دغا سیوی تتش خلی یاران بڑیر وی خو یار دغا سیوی او چھے پا بحلو پسی زلو یہ یار نکڑنو و بلال تا اگورا دمینے بیمار دغا سیوی دغا سیوی تشخلی یاران بڑیر وی خو یار دغا سیوی آپ نے ہمارے اس پٹھان بھائی کو دیکھا اس نے ٹوپی ہٹا کے دار کیا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے اس میں ٹوپی ہٹانا نہیں یہ بہت بڑی یعنی اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اڑ کے میرے کو دار کھڑے بھی نہیں ہوئے ہاں اور آخری شعر کیا ہے شاعر لکھتا ہے وہی موسیٰ پتور باند دخدائی زل جل بیکڑوں بے ہوش موسیٰ پتور باند دخدائی زل جل بیکڑوں بے ہوش چی مخامخ اللہ تناس وی دیدار دغا سیوی دغا سیوی تتش خلی یاران بڑیر وی خو یار دغا سیوی گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا ٹھہر جاتا یہ صرف آپ کے لیے سبق دے رہا ہوں آپ کو کہ جب نانا ٹھہر جاتا ہے نواسے کے لیے تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ نواسے کے اشعار کو کس انداز سے داد کریں شاعر لکھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر
ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لے آئے. حضرت اس دن تو ساؤنڈ بالکل ہی بند ہو گیا تھا. شاعر لکھتا ہے اس نواسے کے بارے میں کہ قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا. اور سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا اور دین نبی بچا لیا. اتنا ہی مت کہے دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہے. ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا. روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا. اور گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا. صرف 2 سے 3 اشعار آخر میں حضرت بھی تشریف لے آئے. ختم نبوت کے حوالے سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ کی محبت کو اسی طرح سلامت رکھے. ختم نبوت. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آپ کو پہلے بھی میں یہ بات بتا چکا، جب ختم نبوت کی بات آتی ہے جس میں رتی برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا، صرف نام کا جو مسلمان ہو وہ بھی برداشت نہیں کرتا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. بس آپ نے میرے ساتھ ایک نعرہ لگانا ہے، ختم نبوت زندہ باد. صحیح نعرہ لگانا ہے، ایسے نہیں کہ زندہ باد، یہ والا صحیح نعرہ کہ پتہ چلے واقعی ختم نبوت کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے. جو اس عقیدے پہ یقین رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا انشاءاللہ. صحیح ہے؟ اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے بولے گا ختم نبوت. اس طرح ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ. نہ زبان خاموش رہے نہ ہاتھ پیچھے رہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو. مگر میرا ہے زنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، مگر میرا ہے زنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت.
ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو میں ایسا کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسا کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہیں ساحل پر جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہیں ساحل پر میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت اور آخر میں آخری جو شعر ہے اس کا وہ ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے اور جس سید کا تذکرہ کر رہا ہے اس کا چہرہ ہی غیرت کی علامت ہے آدمی اس کو دیکھ کے اس کے سینے میں غیرت کی آگ لگنے لگتی ہے اس سید کو کہتے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور جو سید ذکر کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو کسی عیاش کو میں طاہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے کسی عیاش کو میں طاہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم